ज़बूरों की किताब ये 150 कदीम इब्रानी नज़मों, गीतों और दुआओं का मजमूआ है जो इसराइल की तारीख के तमाम अदवार से आते हैं। उनमें से ज़्यादातर मज़ामीर दाऊद से मंसूब हैं, दरअसल 73, और वो एक शायर और बरबत बजाने वाले के तौर पर जाना जाता था। लेकिन उन नज़मों के पीछे बहुत से मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन हैं। कुछ मज़ामीर आसफ और बनी कोरा के हैं और कुछ दूसरे रहनुमाओं के हैं जो हैकल के अंदर परस्तिश में रहनुमाई करते थे। सुलेमान और मूसा के मज़ामीर भी हैं और उनमें से तकरीबन 1/3 नामालूम मुसन्निफ़ीन के हैं। अब उनमें से बहुत से मज़ामीर इसराइल की हैकल के अंदर क्वायर्स की तरफ से गाए जाते थे, लेकिन ज़बूरों की किताब असल में हमद की किताब नहीं है। इसराइल की बाबल में जिलावतनी के बाद किसी वक्त ये गीत जमा किए गए और उनको दानिस्ता तौर पर मज़ामीर की किताब के तौर पर तरतीब दिया गया, और इसका डिज़ाइन और पैगाम बहुत ही मुनफरिद है जिस पर आप गौर नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ेंगे। अब ये देखने के लिए कि ज़बूर की किताब कैसे मुरतब की गई, इसे दरअसल आखिर से शुरू करना बहुत मददगार होगा। किताब का इख्तिताम इसराइल के खुदा की हम्द के 5 गीतों के साथ होता है, और हर गीत लफ्ज़ हालेलुया के साथ शुरू और ख़त्म होता है, जो कि एक इब्रानी लफ्ज़ है और लोगों की जमात को हुक्म देने के लिए है कि यह की हम्द करो जो खुदा के यहोवा नाम का मुखफ़्फ़फ़ है। अब ये वाकई 5 हिस्सों पर मुश्तमिल अच्छी तरतीब है और यूं लगता है कि कोई हमें यहाँ किताब का खुलासा दे रहा है। लिहाजा ये इस सवाल को दावत देता है कि क्या किताब के अंदर दानिस्ता तरतीब की कुछ और निशानियां भी हैं? अगर आप मज़ामीर की सुर्खियों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 5 मुख्तलिफ जगहों पर बाइबल के मुतरजमीन ने पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब की सुर्खियां दे रखी हैं, और ये किताब को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करती हैं। अब इसकी वजह यह है कि उनमें से हर एक हिस्से में आखिरी शेर का इख्तिताम बहुत मुमासिल है, जो कि एक इदारती इजाफे की मानंद लगता है। ये कुछ इस तरह पढ़ा जाता है: खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, आमीन सुम आमीन। चुनाचे किताब का एक इख्तिताम इसकी अंदरूनी तंजीम 5 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। बस यहाँ से आगे बढ़ने का असल मुकाम इसके आगाज़ में जाकर तारुफ को देखना है, और हमें क्या मिलता है? ज़बूर 1 और 2 जो कि किताब नंबर 1 से बाहर हैं, क्योंकि पहली किताब में ज़्यादातर मज़ामीर दाऊद से मंसूब हैं, सिवाय ज़बूर 1 और 2 के जो कि नामालूम मुसन्निफ़ीन के हैं। ज़बूर 1 इस बात का जश्न मनाता है कि कैसा मुबारक है वो शख्स जो कि शरीयत पर ध्यान लगाता है और दुआया अंदाज में पढ़ते हुए इस पर अमल करता है। अब लफ्ज़ तौरात का मतलब है तालीम, और ज़्यादा ख़ास तौर पर ये मूसा की 5 किताबों का हवाला देती है जिनसे पुराने अहदनामे का आगाज़ होता है। और यहाँ दरअसल ये लफ्ज़ दोनों मायने को जहन में रख कर इस्तेमाल होता दिखाई देता है, जो इस बात की वजाहत करता है कि इसके 5 अहम हिस्से क्यों हैं। ज़बूर की किताब को एक नई तौरात के तौर पर पेश किया जा रहा है जो खुदा के लोगों को ज़िंदगी भर के लिए दुआ की मश्क सिखाएगी, जबकि वो पहली तौरात में दिए गए खुदा के अहकाम की तामील करने की कोशिश करते हैं। ज़बूर 2 दूसरे सैमुएल 7 बाब से दाऊद बादशाह के साथ खुदा के वादे की शायराना अक्कासी है कि एक दिन एक मसीह बादशाह आएगा और सारी दुनिया पर खुदा की बादशाही कायम करेगा और कौमों में बदी और बगावत को शिकस्त देगा। अब ज़बूर 2 का इख्तिताम ये कहकर होता है कि मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है, बिल्कुल वही लफ्ज़ जो ज़बूर 1 के आगाज़ में इस्तेमाल होता है। और इस तरह ये दोनों मज़ामीर हमें बताते हैं कि ज़बूर की किताब को खुदा के लोगों की दुआया किताब के तौर पर तश्कील दिया गया है, जबकि वो मुस्तक़बिल के मसीह बादशाह की उम्मीद और इंतज़ार करते हुए तौरात के अहकाम से वफ़ादार रहने की कोशिश करते हैं। अब इन मुतारिफ शुदा 2 मौज़ूआत के साथ हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि छोटी किताबों को उन दोनों ख़यालात के गिर्द भी कैसे तश्कील दिया गया है। लिहाजा मिसाल के तौर पर पहली किताब के ऐन मरकज़ में ज़बूर 15 से 24 तक मज़ामीर का मजमुआ है जो अहद से वफ़ादारी की बुलाहट को शुरू और ख़त्म करता है,
اور پھر مزامیر 16 تا 18 میں ہمیں اس قسم کی وفاداری کے نمونے کے طور پر داؤد کی تصویر ملتی ہے۔ وہ خدا کو پکارتا ہے کہ مجھے مخلصی دے، اور خدا اسے بادشاہ کے طور پر سرفراز کرتا ہے۔ اب مزامیر کے اس مجموعے میں زبور 20 سے 23 تک ماضی کا داؤد مستقبل کے مسیح کی تصویر بن گیا ہے، جو خدا کو بھی پکارے گا، اس کو مخلصی دی جائے گی اور پھر اسے قوموں پر بادشاہی دی جائے گی۔ اور اس مجموعے کے مرکز میں زبور 19 ہے، جو توریت میں خدا کی تعریف کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں زبور 1 اور 2 کے مضامین یہاں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری کتاب 2 مزامیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو مستقبل میں سیون کے اندر ہیکل میں واپسی کی امید میں مربوط ہیں، اور یہ تصویر مسیحانہ بادشاہی کی امید کے ساتھ بھی گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے۔ دوسری کتاب 1 مزمور کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جو تمام اقوام پر مستقبل کی مسیحانہ بادشاہی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ زبور واقع لاجواب ہے، کیونکہ یہ مسیحانہ بادشاہت کے متعلق انبیاء کے ان تمام دیگر اقتباسات کی بازگشت ہے، اور اس کا اختتام یہ کہنے سے ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کی حکمرانی ابراہیم کے تمام قوموں کے لیے باعث برکت ہونے کے خدا کے قدیم وعدے کی تکمیل ہوگی۔ تیسری کتاب بھی 1 مزمور کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جس میں داؤد کے ساتھ خدا کے وعدے کی عکاسی ہے، لیکن اس بار اسرائیل کی جلاوطنی کی روشنی میں۔ شاعر یاد کرتا ہے کہ خدا نے کیسے کہا تھا کہ وہ داؤد کی نسل کو کبھی ترک نہیں کرے گا، لیکن اب وہ اسرائیل کی بغاوت کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی اور جلاوطنی اور داؤد کی نسل کا زوال ہے۔ اور اس طرح شاعر خدا سے درخواست کرتے ہوئے اختتام کرتا ہے کہ تو داؤد کے ساتھ اپنے وعدے کو نہ بھولنا۔ چوتھی کتاب جلاوطنی کے اس بحران کا جواب دینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ ابتدائی زبور ہمیں موسیٰ کی دعا کے ساتھ اسرائیل کی بنیادوں کی طرف واپس لاتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس نے سونے کے بچڑے کے واقعے کے بعد کوہ سینا پر کیا تھا، یعنی خدا سے رحم کی التجا۔ چوتھی کتاب کے مرکز میں مزامیر کا ایک مجموعہ ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ خداوند اسرائیل کا خدا دنیا کے حقیقی بادشاہ کے طور پر حکومت کرتا ہے، اور یہ کہ تمام مخلوق، درخت، پہاڑ، دریا، سب کو آنے والے بادشاہ کے دن کا جشن منانے کے لیے بلایا جاتا ہے، جب خدا پوری دنیا پر اپنا عدل اور بادشاہی لائے گا۔ پانچویں کتاب مزامیر کے ایک سلسلے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو تصدیق کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اور ایک دن مستقبل کے بادشاہ کو لائے گا، جو بدی کو شکست دے گا اور خدا کی بادشاہی لائے گا۔ یہ کتاب بھی 2 بڑے مجموعوں پر مشتمل ہے، ایک کو ہلل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سعود کے گیت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر مجموعہ مستقبل کی مسیحانہ بادشاہت کے متعلق ایک نظم کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ دونوں مجموعے مل کر مستقبل میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے خدا کی طرف سے خروج کی طرح کے عمل کی امید کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر زبور 119 کے بالکل درمیان میں یہ کتاب کی سب سے طویل نظم ہے۔ یہ ایک حروف تہجی کی نظم ہے۔ ہر جملہ عبرانی کے ایک نئے حرف کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ اپنے لوگوں کے لیے خدا کے کلام کے طور پر توریت کو بطور عجوبہ اور تحفہ دریافت کرتا ہے۔ زبور 1 اور 2 کے موضوعات یعنی توریت اور مسیح یہاں کتاب نمبر 5 میں مل جاتے ہیں، جو کہ ہمیں ان 5 نظموں کے اختتام پر واپس لے آتے ہیں۔ زبور 148 کے مرکز والی نظم میں تمام مخلوق کو اسرائیل کے خدا کی حمد کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اقتباس ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے سینگ بلند کیا۔ اب یہاں پر سینگ ایک بیل کے سینگ کا استعارہ ہے، جو فتح کے وقت بلند ہوتا ہے، اور یہ تصویر اسی تصویر کی بازگشت ہے جو پہلا سیموئل 2 باب میں ہنا کے گیت میں استعمال کی گئی تھی، لیکن پیچھے زبور 132 میں بھی کی گئی تھی۔ سینگ مستقبل کے مسیح بادشاہ اور بدی پر اس کی فتح کی علامت ہے۔ یہ اس حیرت انگیز کتاب کا ایک موضوع نتیجہ ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے جو اگر آپ اس کتاب کو ترتیب سے نہیں پڑھتے تو شاید آپ سے نظر انداز ہو جائے۔ زبور کی کتاب میں بہت سے مختلف قسم کی نظمیں ہیں، لیکن وہ سب بنیادی طور پر 2 بڑے زمروں میں آتی ہیں، جو کہ یا نوحے کی نظمیں ہیں یا تعریف کی۔ نوحے کی نظمیں تکلیف، الجھن اور غصے کو ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا کتنی ہولناک ہے اور شاعر کے ساتھ ہونے والی چیزیں کس قدر ہولناک ہیں۔
اور یوں یہ اشعار دنیا میں جو کچھ غلط ہے اس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں اور خدا سے اس کے متعلق کچھ کرنے کو کہتے ہیں۔ کتاب کے اندر ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ اہم بتاتی ہیں کہ نوحہ اس بدی کا ایک مناسب جواب ہے جو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ محسوس کریں گے کہ نوحہ کی نظمیں نمایاں طور پر شروع میں پہلے سے تیسری کتاب تک ہیں، لیکن توجہ دیں کیونکہ آپ کو کبھی کبھار تعریف کے مزامیر بھی دکھائی دیں گے۔ تعریفی مزامیر خوشی اور جشن کے مزامیر ہیں، اور وہ دنیا میں جو اچھا ہے اس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں اور اس کی کہانیاں سناتے ہیں جو خدا نے ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتاب 4 اور 5 میں آپ دیکھیں گے کہ تعریفی مزامیر نوحہ کے مزامیر سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ سب ان 5 حصوں پر مشتمل ہیلیلویا اختتام کی تکمیل کرتے ہیں۔ نوحے سے تعریف کی طرف یہ تبدیلی گہری ہے، اور یہ ہمیں دعا کی نوعیت کے بارے میں کچھ بتاتی ہے۔ جبکہ ہم مسیحانہ بادشاہت کی امید رکھتے ہیں جیسا کہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے، تو پھر جب ہم اپنی دنیا اور اپنی زندگی کی المناک حالت پر نظر کریں گے تو الجھن کا باعث ہوگا۔ اور اس طرح زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کی تکلیف کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہی بائبلی ایمان مستقبل کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہے اور مستقبل میں خدا کی مسیحانہ بادشاہی کے وعدے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اور یوں توریت اور مسیح، نوحہ اور تعریف، ایمان اور امید، زبور کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔